آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور زوال کی تمنا کرنا، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یا یہ سوچنا، یہ ارادہ کرنا کہ اس کی نعمت ہمیں مل جائے، اس کی نعمت ہمیں مل جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ مذموم ہے، اسلام میں یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، بری صفت ہے۔ کسی کی نعمت کو دیکھ کر نہیں جلنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جیسی نعمت ہمیں بھی عطا کر دے، تو یہ بری نہیں ہے، یہ مذموم نہیں، اسے رشک کہتے ہیں۔ عربی میں اسے غیبتہ کہا جاتا ہے، رشک، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ یہ مذموم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنگلہ دیا ہے، کسی کا بڑا گھر ہے شہر میں، اگر کوئی سوچتا ہے اللہ ہمیں بھی اس طرح سے دے دے تو یہ حسد نہیں۔ لیکن کوئی سوچے کہ اس کا بنگلہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، یا اس کا بنگلہ کسی طریقے سے مکر فریب کرتا ہے، اپنے نام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا سوچتا ہے کہ ہمیں اس کا بنگلہ ہمارے ہاتھ لگ جائے، اس کی دولت سمپتی ہمارے ہاتھ آ جائے، تو یہ حسد ہے، مذموم ہے۔ اور خاص طور سے جو لوگ سعودی عرب رہتے ہیں تو بہت سارے آپ کے جو ہیں ایسے ہوں گے جو آپ سے حسد کرتے ہوں گے، آپ کی سیلری سے، آپ کے گھر مکان سے، آپ کی جو ہے پیسوں سے، آپ کی جائیداد سے، آپ جو یہاں پیسے سے کار خرید لیتے ہیں، کہیں پر بنگلہ خرید لیتے ہیں، کہیں پر زمین خرید لیتے ہیں، چپ کے پتہ چلتا ہے فلاں نے جو ہے بڑا پلاٹ، بہت مہنگا پلاٹ خرید لیا ہے۔ اب حسد شروع آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جو ہے حتیٰ کہ آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے، تو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی بات ہے کہ اپنی نعمت کو لوگوں سے چھپانا بھی چاہیے، ان لوگوں سے خاص طور سے آپ کے حاسد ہوں۔ یہاں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر معلوم ہے کہ فلاں آدمی اس سے جلتا ہے، ویسے ہی نہیں، اگر پتہ ہے یقین سے فلاں آدمی حاسد ہے، حسد کرتا ہے، لوگوں میں ہمارے خلاف غیبت بیان کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی نعمت نہ بتائیں۔ اگر نعمت بتائیں گے پھر وہ حسد کرے گا، تو نعمت بتائیں نہ چھپائیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے خواب کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا، تو باپ نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنا۔ خواب کے ذریعہ باپ نے اندازہ کر لیا میرا بیٹا بڑے مقام کا ہے، ان کا مقام بلند ہونے والا ہے، اگر میرا یہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کر دیتا ہے تو پھر یہ بھائی جو ہے مکر کرنے لگیں گے، سمجھ لیں گے یہ میرا بھائی بڑے مقام کا بننے والا ہے، چلو اس کو ختم کر دو، اس کو دنیا سے فنش کر دو یا اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ تو باپ نے منع کیا تھا۔ تو نعمت جو ہے حاسد سے نہ بیان کرے، اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے اپنے ہیں، قریبی ہیں، تو اس سے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔